بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے کیا ہدایت دی گئی ہے، یہ سب آج میں آپ کو اس واقعے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میرا چینل اسلام فار ایور وتھ فصیح وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام پانی پلانے والے سخا تھے۔ وہب بن منبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رنگساز تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا، اس سے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہو گئی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اس سے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ مفسرین اعظام کا کہنا ہے کہ نبوت لاوی کے خاندان و نسل میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت یہودا کی نسل میں تھی، جبکہ طالوت کا تعلق بنیامین کی نسل سے تھا۔ جب بادشاہت بنیامین کی اولاد میں منتقل ہوئی تو بنی اسرائیل نے راہ فرار اختیار کر لیا اور طالوت کی عمارت میں طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بادشاہت کے حوالے سے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ دلیل یہ پیش کی کہ یہ فقیر ہے، مال و دولت کی گنجائش وسعت اس کے پاس نہیں، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل میں سے جس کا قد اس عصا جتنا دراز ہوگا وہی بادشاہ ہوگا۔ جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس سینگ سے القدس کا تیل حاصل کر لے تو وہی ان کا بادشاہ ہے۔ بنی اسرائیل حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آنے لگے اور اپنے آپ کو ماپنے لگے۔ بنی اسرائیل میں سے حضرت طالوت علیہ السلام کے سوا عصا کی مقدار کوئی بھی دراز قد نہ تھا۔ جب وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور شرائط پر پورے اتر گئے تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں بادشاہ مقرر فرمایا اور قوم سے کہا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے۔ ایک قول کے مطابق جنگی معاملات کے اعتبار سے کشادگی سے آپ کو نوازا گیا، اور ایک دوسرے قول کے مطابق مطلقاً آپ کو علم میں کشادگی و فراخی عطا کی گئی تھی۔ جہاں تک جسامت کا تعلق تھا تو اس بارے میں بھی ایک قول ہے کہ درازی قد کے اعتبار سے آپ کشادہ جسم تھے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ حسن و جمال کے حوالے سے آپ حسین تھے۔ کلام سے ظاہر بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ حسین و جمیل اور اہل علم حضرت طالوت علیہ السلام ہی تھے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اسی کی حکومت، اسی کی مخلوق اور اسی کا حکم ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے، اور اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بھی اس مرد صالح کی ان پر برکات و احسان کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ تابوت سکینہ واپس لوٹا دیا جو ان سے چھین چکا تھا، اور جن دشمنوں کے سامنے مغلوب و مقہور ہو چکے تھے ان پر اسی مرد صالح کے سبب فتح و نصرت فرمائی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ سونے کا ایک تشت تھا جس میں انبیاء کرام کے سینہ مبارک کو دھویا جاتا تھا۔ ایک دوسرا قول ہے کہ سکینہ سے مراد تیز ہوا ہے۔ ایک اور قول کے مطابق اس کی شکل بلی سے ملتی جلتی تھی۔ حالت جنگ میں جب وہ چیختا تو بنی اسرائیل کو فتح کا یقین ہو جاتا، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہ السلام کی ترکہ کی۔ فرشتے اس تابوت کو تمہارے پاس اٹھا کے لائیں گے جسے تم اپنی آنکھوں سے بظاہر دیکھو گے۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی نشانی اور واضح دلیل ہوگی اس سچائی پر جو میں نے تمہیں کہا ہے، اور اس صالح بادشاہ کی ولایت کی صحت پر دلیل ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔
مذکور ہے کہ جب قوم عمالقہ اس تابوت کو چھین کے لے گئی جس میں سکینہ اور معزز انبیاء کرام کے ترکہ کی بابرکت چیزیں تھیں، ایک روایت کے مطابق تحریر شدہ تورات کے اس میں ٹکڑے بھی موجود تھے۔ جب تابوت ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو عمالقہ نے اس تابوت کو بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ تابوت کو جس بت کے نیچے رکھا تھا وہ بت نیچے تھا اور تابوت اس کے سر کے اوپر۔ انہوں نے دوبارہ تابوت کے بت کو نیچے رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر وہی صورتحال ہوئی کہ تابوت بت کے اوپر تھا۔ جب بار بار ایسا ہی ہوتا تو وہ جان گئے کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکالا اور کسی دوسرے قصبے میں رکھ کر آئے۔ اسی دوران ان کی گردنوں میں کوئی مرض پھوٹی اور قوم گردن توڑ بیماری میں مبتلا ہوئی۔ جب یہ بیماری طوالت اختیار کر گئی تو انہوں نے اس تابوت کو ایک رہٹ میں رکھا، 2 گائیں جوتیں اور انہیں ہانک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس لے آئے، جیسا کہ ان کے نبی نے نہیں آگاہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل اسے آتا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے فرشتے اسے لے کر آئے تھے۔ یہ بات عیاں ہے کہ فرشتے ہی تابوت سکینہ کو لے کر آئے تھے، جیسا کہ آیت طیبہ کے مفہوم سے بھی واضح ہوتا ہے۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکثر مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اس مذکورہ نہر سے مراد نہر اردن ہے، جو شریعت کے نام سے موسوم ہے۔ طالوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انہیں ان کے نبی کے توسط سے ملا تھا، اپنے لشکر کو لے کر اس نہر کے پاس پہنچے، اور یہی ان کی آزمائش کا وقت تھا جب طالوت نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے گا، جو نہیں پیے گا وہ شریک غزوہ ہوگا۔ البتہ جس نے ایک چلو بھر پانی پی لیا، اس سے بھی شرکت کی ممانعت نہیں۔ اس لشکر میں 80,000 افراد تھے، جن میں سے 4,000 افراد نے اس سے پانی نہ پیا اور 76,000 افراد نے اس ممنوع نہر سے پانی پی لیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت کے برابر تھی، جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کیا تھا، اور نہر کو عبور کرنے والے 310 سے کچھ زائد افراد تھے، اور صدی کا کہنا ہے کہ لشکر کی تعداد 80,000 تھی۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے، ہم میں آج طاقت نہیں۔ جالوت اور اس کے ساتھی یعنی اپنے آپ کو قلیل اور کمزور سمجھنے لگے، کہنے لگے کہ دشمنوں کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے ہمیں مقابلے کی طاقت نہیں۔ یعنی طالوت کے ساتھیوں میں سے جو بہادر تھے وہ اہل ایمان بہادر لوگ جو جنگ و جدال اور نیزہ زنی پر صبر کرنے والے تھے، انہوں نے یہ بات کہی۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ کہ کافروں پر ہماری مدد کر۔ اہل ایمان و ایکاں نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی، ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرما دے تاکہ دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہر قسم کا اضطراب رفع ہو جائے، اور میدان جنگ میں جب باطلوں سے برسر پیکار ہوں اور گمسان کارن ہو تو ایسے میں ثابت قدمی عطا فرما۔ انہوں نے ظاہر و باطن سے ثابت قدمی کی التجا کی تھی، اور یہ کہ دشمنان خدا، منکرین آیاتیں اور دشمنان اہل ایمان پر فتح و نصرت مانگی تھی۔ تو سمیع بصیر عظیم و قدیر رب کائنات نے ان کی التجا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے انہیں ان کی مرادوں سے بہرہ کر دیا، اس لیے فرمایا، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت سے دشمن کے چکے چھڑا دیے، اس میں ان کی اپنی طاقت و قوت کا عمل دخل نہ تھا، حالانکہ ان کے مقابلے میں دشمن کی تعداد کہیں زیادہ تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ آیت مذکورہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شجاعت و بہادری کی شہادت فراہم کر رہی ہے کہ انہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کے لشکر کے غبارے سے ہوا نکال دی اور اسے ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا۔ اس سے بڑا غزوہ اور کوئی نہ ہوگا جس میں دشمنوں کا بادشاہ مارا گیا، بے شمار مال غنیمت کے طور پر ملا۔ کلمہ ایمان بطلان پہ غالب آیا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دشمنوں پر سرفرازی نصیب ہوئی، دین حق باطلوں اور ان کے مددگاروں پر غالب آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد گرامی کی سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ آپ علیہ السلام 13 بھائی تھے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت ایک دن بنی اسرائیل کو جالوت کے قتل اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اسے میں اپنی سلطنت میں بھی شریک کروں گا اور اپنی صاحبزادی بھی اس کے عقد میں دے دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سن لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام گوپن کے ساتھ پتھر پھینکنے میں بڑے ماہر تھے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک پتھر نے آپ کو آواز دی کہ مجھے لے لو، بے شک میرے ساتھ ہی جالوت قتل ہوگا۔ آپ نے اسے اٹھا لیا، پھر اسی طرح دوسرے پتھر، پھر تیسرے پتھر نے بھی اسی طرح کہا۔ آپ نے تینوں پتھر اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ جب دونوں صفیں آمنے سامنے ہوئی، جالوت آیا، اس نے اپنے مد مقابل کو بلایا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔ جالوت کہنے لگا، آپ واپس لوٹ جائیں، میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اپنے گوپن میں رکھا اور پھر اس کو گھمایا تو تینوں پتھر ایک ہو گئے اور جالوت کی طرف پھینک دیا۔ اس سے جالوت کا سر پھٹ گیا اور اس کا لشکر گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت طالوت نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنی صاحبزادی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور اپنی سلطنت میں ان کے حکم کا اجرا فرما دیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی شان و عظمت کے ڈنکے بجنے لگے۔ بنی اسرائیل ان سے محبت کرنے لگے اور طالوت سے بھی زیادہ ان کے طرف مائل ہو گئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے لگے اور قتل کرنے کے لیے بہانے تراشنے لگے، لیکن اپنے عزم میں کامیابی نہ مل سکی۔ علماء نے داؤد علیہ السلام کی قتل کی سازش سے طالوت کو روکنے کی کوشش کی تو طالوت نے اکثر اہل علم کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ پھر طالوت کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، وہ اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو گئے۔ ایک دن صحرا میں طالوت نے یہ آواز سنی کہ اے طالوت، تو نے تو ہمیں قتل کر دیا، حالانکہ ہم زندہ ہیں، تو نے ہمیں اذیتوں سے دوچار کیا، تب ہم مردہ تھے۔ یہ سن کر طالوت کی آو بکا اور اس کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا، مصیبت نے شدت اختیار کر لی۔ پھر طالوت کسی عالم کے بارے میں دریافت کرنے لگا کہ اس سے اس پریشانی کے حل کی درخواست کرے اور اس سے وضاحت چاہے کہ کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے۔ اس سے کہا گیا کہ کیا تو نے کوئی عالم زندہ بھی چھوڑا ہے؟ یہاں تک کہ ایک عابدہ زاہدہ خاتون تک اس کی رہنمائی کی گئی۔ وہ خاتون اسے حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر تک لے گئی۔ لوگوں نے کہا، اے خاتون، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ۔ اس نے دعا کی تو حضرت یوشع علیہ السلام اپنی قبر سے نکل کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے لگے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں،
بلکہ یہ طالوت آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی صورت ہے؟ حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ شاہی کو ترک کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اتنی بات کہہ کر واپس قبر میں تشریف لے گئے۔ طالوت نے سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کی اور جہاد کے لیے نکل گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 13 بیٹے بھی موجود تھے۔ یہ راہ خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اہل تورات کا گمان ہے کہ طالوت کی شاہی کی مدت ان کے اولاد کے ساتھ شہید ہونے تک 40 سال کی ہے۔